السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ ہود کی آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 6 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو تو وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا، اور ہر فضیلت والے کو اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم منہ پھیرو تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ حکم دیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگو اور آئندہ گناہ کرنے سے توبہ کرو۔ تو جس نے اپنے گناہوں سے پکی توبہ کی اور اخلاص کے ساتھ رب تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بن گیا تو اللہ تعالیٰ اسے کثیر رزق اور وسعت عیش عطا فرمائے گا، جس کی وجہ سے وہ امن و راحت کی حالت میں زندگی گزارے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ اگر دنیا میں اسے کسی مشقت کا سامنا بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے کی وجہ سے یہ اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہوگی۔ اور جو توبہ نہ کرے، کفر اور گناہوں پر قائم رہے، تو وہ خوف اور مرض میں مبتلا رہے گا، اور اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سامنا بھی ہوگا،
اگرچہ دنیا کی لذتیں اس پر وسیع ہو جائیں، کیونکہ اس عیش میں کوئی بھلائی نہیں جس کے بعد جہنم نصیب ہو۔ توبہ اور استغفار میں فرق یہ ہے کہ جو گناہ ہو چکے ان سے معافی مانگنا استغفار ہے، اور پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہو کر آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا توبہ ہے۔ اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ اخلاص کے ساتھ توبہ و استغفار کرنا درازی عمر اور رزق میں وسعت کے لیے بہتر عمل ہے، اور ہر فضیلت والے کو اپنا فضل عطا فرمائے گا، یعنی جس نے دنیا میں نیک عمل کیے ہوں آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آیت کا معنی یہ ہے کہ جس کی دنیا میں نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کی نیکیوں کا ثواب اور جنت میں درجات بھی زیادہ ہوں گے، کیونکہ اعمال کے مطابق جنت کے درجات ملیں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے اسے نیک عمل اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آیت کے تیسرے معنی کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک نیکی اگلی نیکی کی توفیق کا ذریعہ بنتی ہے، اس لیے نیکی کی ابتدا بہت عمدہ شے ہے۔ جیسے فرائض کی ادائیگی کرتے رہیں گے تو نوافل کی طرف بھی دل مائل ہو ہی جائیں گے، یوں ہی زبان سے ذکر کرتے رہیں گے تو دل بھی ذاکر ہو ہی جائے گا۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ جتنی مستحب چیزوں پر عمل کی تاکید کرتے ہیں اتنی فرائض پر عمل کی تاکید نہیں کرتے، اور جب انہیں فرائض پر عمل کی تاکید کا کہا جائے تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ مستحب پر عمل کرنا شروع ہو جائیں گے تو فرائض کے خود ہی پابند بن جائیں گے، جبکہ ان کی مستحب پر عمل کی مسلسل تاکید کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے فرائض کے مقابلے میں مستحبات پر زیادہ عمل کرنا شروع کر دیا اور فرائض پر عمل میں کوتاہی کرنے لگ گئے۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے فرائض پر عمل کی ترغیب دینا اولین ترجیح ہو، اور اس کے لیے کوشش بھی زیادہ ہو تاکہ لوگوں کی نظر میں فرائض کی اہمیت میں اضافہ ہو اور وہ فرائض کی بجا آوری کی طرف زیادہ مائل ہوں۔ البتہ اس کے ساتھ مستحب پر عمل کا بھی ذہن دیا جائے تاکہ لوگوں میں زیادہ نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف آخرت میں تمہارا لوٹنا ہے، وہاں نیکیوں اور بدیوں کی جزا و سزا ملے گی، اور وہ ہر شے پر جیسے دنیا میں تمہیں روزی دینے پر، موت دینے پر، موت کے بعد زندہ کرنے اور ثواب و عذاب سب پر قادر ہے۔ آیت نمبر 5 میں ارشاد ہے، سن لو بے شک وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں۔ سن لو جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے سارا بدن ڈھانپ لیتے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کا چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، بے شک وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے۔ سن لو بے شک وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کے مختلف شان نزول بیان کیے ہیں، ان میں سے 3 شان نزول یہ ہیں۔ ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آیت اخنس بن شریق کے حق میں نازل ہوئی، یہ بہت شیریں گفتار شخص تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تو بہت خوشامد کی باتیں کرتا اور دل میں بغض و عداوت چھپائے رکھتا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے سینوں میں عداوت چھپائے رکھتے ہیں جیسے کپڑے کی تہ میں کوئی چیز چھپائی جاتی ہے۔ دوسرا،
قول یہ ہے کہ بعض منافقین کی عادت تھی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوتا تو سینہ اور پیٹھ جھکاتے، سر نیچا کرتے اور چہرہ چھپا لیتے تاکہ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ نہ پائیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور تیسرا صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، کچھ لوگ تنہائی میں بھی کھلے آسمان کے نیچے قضائے حاجت سے شرماتے اور اپنی بیویوں سے حق زوجیت ادا کرتے ہوئے شرماتے تھے، جس کے بعد آسمان کی طرف سے جھک کر پردہ کر لیتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے بندے کا کوئی حال چھپا ہی نہیں ہے، لہذا چاہیے کہ وہ شریعت کی اجازتوں پر عمل رہے۔ خیال رہے کہ تنہائی میں بھی ننگا ہونا منع ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ رب تعالیٰ سے چھپایا جائے، بلکہ اس لیے کہ اس میں شرم و حیا کا اظہار ہے، اور یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس حکم پر عمل پیرا ہو۔ یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کی جھلک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کا یہ عالم تھا کہ مکان میں تنہا ہونے اور دروازہ بند ہونے کے باوجود شرم و حیا کی وجہ سے پانی بہانے کے لیے بدن سے کپڑا نہ ہٹاتے، اور ان کی شرم و حیا کی شدت کی وجہ سے فرشتے بھی ان سے اس طرح حیا کرتے تھے جس طرح وہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کرتے تھے۔ نیز حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے حیا فرمایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور وہ ہر ایک کے ٹھکانے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے۔ اور زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں، ہر وہ جانور جو زمین پر رینگ کر چلتا ہو، عرف میں چوپائے کو دابتن کہتے ہیں، جبکہ آیت میں اس سے مطلقاً جاندار مراد ہے، لہذا انسان اور تمام حیوانات اس میں داخل ہیں۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے یہ مراد نہیں کہ جانداروں کو رزق دینا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس پر کوئی چیز واجب ہو، بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ جانداروں کو رزق دینا اور ان کی کفالت کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لازم فرما لیا ہے، اور یہ اس کی رحمت اور اس کا فضل ہے کہ وہ اس کے خلاف نہیں فرماتا۔ رزقی ذمہ داری لینے کو اعلیٰ کے ساتھ اس لیے بیان فرمایا تاکہ بندے کا اپنے رب تعالیٰ پر توکل مضبوط ہو، اور اگر وہ رزق حاصل کرنے کے اسباب اختیار کرے تو ان پر بھروسہ نہ کر بیٹھے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی پر اپنا اعتماد اور بھروسہ رکھے۔ اسباب صرف اس لیے اختیار کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فارغ رہنے والے بندے کو پسند نہیں فرماتا۔ زمین کے جانداروں کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا کہ یہی غذاؤں کے محتاج ہیں، بلکہ آسمانی جاندار جیسے فرشتے اور حورین یہ اس رزق کے محتاج نہیں، بلکہ ان کی غذا تسبیح و تحلیل ہے، اور وہ ہر ایک کے ٹھکانے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مستقر سے مراد وہ جگہ ہے جہاں بندہ دن یا رات گزارتا ہے، اور مستودع سے مراد وہ جگہ ہے جہاں مرنے کے بعد دفن کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مستقر سے مراد ماؤں کے رحم، اور مستودع سے مراد وہ جگہ ہے جہاں موت آئے گی، اور ایک قول یہ ہے کہ مستقر سے مراد جنت یا دوزخ ہے، اور مستودع سے مراد قبر ہے۔
سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے۔ یعنی اس آیت میں جو جانداروں، ان کے رزق، ان کے ٹھہرنے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کا ذکر ہوا، یہ سب بیان کرنے والی کتاب یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ لوح محفوظ میں سب جانداروں کے رزق، ان کی جگہوں، ان کے زمانے اور احوال کی تفصیل مذکور ہے۔ خیال رہے کہ ہر چیز کا لوح محفوظ میں لکھا جانا اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بھول جانے کا خطرہ تھا لہذا لکھ لیا، کیونکہ بھول جانا اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے، بلکہ اس لیے لکھا ہے تاکہ لوح محفوظ دیکھنے والے بندے اس پر اطلاع پائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوح محفوظ پر نظر رکھتے ہیں انہیں بھی ہر ایک کے مستقر اور مستودع کی خبر ہے، کیونکہ یہ سب لوح محفوظ میں تحریر ہے اور لوح محفوظ ان کے علم میں ہے۔ لوح محفوظ کو مبین اس لیے فرمایا گیا کہ وہ خاص بندوں پر علوم غیبیہ بیان کر دیتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔